अस्सलाम वालेकुम। नैनोवाइज़ की दुनिया में एक दफ़ा फिर से सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल ठीक-ठाक, चाको-चौबंद और कहानी का नाम जानने के लिए पुरजोश होंगे। जी तो प्यारे साथियों, आज काफ़ी टाइम के बाद एक दफ़ा फिर से हम आपकी खिदमत में इमरान सीरीज़ के साथ हाज़िर हुए हैं, जिसका नाम है ब्लैक डे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्लैक डे पार्ट 3। जदीद मॉडल की कार दारुल हुकूमत की मारूफ सड़कों पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर बारूदी ड्राइवर, जिसने बाकायदा सफ़ेद दस्ताने पहने हुए थे, जबकि साइड सीट पर एक गन मैन भी मौजूद था, जिसने लोडेड गन अपनी झोली में रखी हुई थी। गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। उगली सीट पर गंजे सर और ढलके हुए जिस्म का एक आदमी सूट पहने लेटने के अंदाज में बैठा था। उसके हाथों में एक बात तस्वीर रसाला था और वो रसाले में शाया होने वाली तस्वीर को देखने में इस कदर मगन था कि उसे शायद इर्द गिर्द के माहौल का कोई एहसास तक न था। ये गैर मुल्की ख़वातीन की तस्वीर थी और हासी हद तक आरियां थी। गाड़ी के बाहर बोर्ड की साइड पर एक बड़ी सियासी पार्टी का झंडा फड़फड़ा रहा था। इस झंडे को देखकर ना सिर्फ चौकों पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक वार्डन और दीगर पुलिस मुंह फेर लेती, बल्कि साइडों पर गुजरने वाले लोग भी खौफजदा अंदाज में इधर उधर देखना शुरू कर देते। लेकिन रसाला देखने में मगन शख्स, जो इस बड़ी सियासी पार्टी का मुकामी सदर था, उसे किसी बात की कोई परवाह ना थी। वो रसाले में मौजूद तस्वीर देखने में मगन था कि गाड़ी ने एक मोड़ काटा। उसके साथ इसकी रफ्तार भी आहिस्ता हो गई तो अगली सीट पर बैठे हुए आदमी ने रसाले से नज़रें हटाकर इधर उधर देखा। क्या हुआ, आ गया है? अगली सीट वाले ने इस अंदाज में कहा जैसे ये कोई हैरत अंगेज़ बात हो। यस सर, कमाल है, इस कदर जल्द पहुंच गए। अगली सीट पर बैठे हुए आदमी ने हैरत भरे लहजे में कहा और उसके साथ ही ड्राइवर ने गाड़ी एक सुरंगनुमा राहदारी में दाखिल की। फिर वो एक बड़े हाल में पहुंच गए जहां पहले ही 2 गाड़ियां, गार्ड्स और ड्राइवर्स वगैरह मौजूद थे। गाड़ी रुकते ही गनमैन और ड्राइवर दोनों तेज़ी से नीचे उतरे और फिर ड्राइवर ने एक भी दरवाज़ा खोल दिया तो एक सीट पर बैठा हुआ आदमी नीचे उतरा। उसने इधर उधर देखा और फिर वो तेज़ से कदम उठाता एक दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाजे पर मौजूद नंबर वाले लाक मिलाया तो कटर की आवाज़ के साथ ही दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। दूसरी तरफ एक और राहदारी थी। आदमी अंदर दाखिल हुआ तो इसके हुक्म में दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। वो आदमी तेज़ से कदम उठाता आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक छोटे कमरे में पहुंच गया, जिसके दरमियान एक मुस्ततील शक्ल की मेज़ पर 2 मुकामी आदमी मौजूद थे। उस आदमी के अंदर पहुंचते ही दोनों आदमी ने उठकर बारी बारी उसे हाथ मिलाया। ठीक हो ना आज़म बेग? एक ने मुस्कुराते हुए आने वाले से कहा। हाँ बहुत ठीक हूँ, तुम सुनाओ करमदाद खान। आने वाले जिसे आज़म बेग के नाम से पुकारा गया ने दूसरे का नाम लेते हुए कहा। मैं भी ठीक हूँ और ये शरीफ बलोच भी ठीक है। क्यों शरीफ बलोच, ठीक हो ना? करमदाद ने मुस्कुराते हुए कहा तो दूसरा आदमी और आज़म बेग दोनों ही हंस पड़े। फिर आज़म बेग एक कुर्सी पर शरीफ बलोच के साथ बैठ गया। उसी लम्हे दूर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी और सबकी नज़रें उस राहदारी की तरफ लग गईं। थोड़ी देर बाद एक मुकामी आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसके सर पर पगड़ी बंधी हुई थी और उसने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। चेहरा बड़ा और हासा सख्त था। आइए मौलाना सादिक, आइए आइए, करमदाद खान ने कहा तो आने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। मैं कहाँ से मौलाना हो गया करमदाद खान, मैं तो हाली सादिक इकबाल हूँ, सीधा सादा सा एक बंदा। सीधा सादा? सबने बेजुबान होकर कहा और फिर सभी बे एहतियार हंस पड़े। हंस तो नहीं, तुम्हारे मुकाबले में मैं वाकई एक सीधा सादा सा आदमी हूँ। उसने बारी बारी सबसे मुसाफिहा करते हुए कहा। इतनी बड़ी मजहबी जमात की नुमाइंदगी मौलाना ही कर सकता है। आज़म बेग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे इस अहम टास्क के लिए मुंतखब किया। दरअसल वो नहीं चाहते कि किसी भी सतह पर कोई वाकई मौलाना सामने आए, सादिक इकबाल ने कहा और शरीफ बलोच के साथ बैठ गया। उसी लम्हे एक बार फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी और फिर सूट में मलबूस एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसका नाम मेहरचंद था और ये बरसरे इक़्तिदार पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा था। अपने अंदाज से वो बेहद संजीदा आदमी दिखाई देता। पहले से बैठे हुए चारों आदमी उसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए। उस आदमी ने बारी बारी सबसे मुसाफिहा किया, रस्मी फ़िक्रे बोले, फिर छोटी ही तरफ मौजूद एक कुर्सी पर बैठ गया। उसके साथ ही बाकी चारों भी बैठ गए। मेहरचंद ने जेब से एक कागज़ निकाला, उसे खोलकर सामने रख लिया। इत्तलात मिल रही हैं कि असलहा डंप करने का काम तेज़ी से जारी है। तजवीज़ के मुताबिक हम में से हर एक के एरिया में बड़े स्टोर में असलहा डंप किया जाएगा। अभी 6 स्टोर में असलहा पहुंच चुका है, 4 स्टोर मज़ीद बन रहे हैं। मेहरचंद ने कहा। काम बहुत सुस्त रवि से हो रहा है, किसी भी वक्त हुकूमती कारिंदों को इस बारे में इल्म हो सकता है, करमदाद ने कहा। लेकिन ये बुनियादी काम है। बाहर से असलहा दारुल हुकूमत पहुँचाना बच्चों का खेल नहीं। यहाँ हर कदम पर चेकिंग की जाती है और असलहा के बगैर ये बेल मुंडे ना चढ़ सकेगी। शरीफ बलोच ने कहा। बहरहाल ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्तों के बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा और इसीलिए आज की खसूसी मीटिंग कॉल की गई है। हम अपने एरियाज़ में अपने आदमी को हर तरह से तैयार कर देंगे, मेहर बलोच ने कहा। लेकिन मेहरचंद जी, आपकी पार्टी तो बरसरे इक़्तिदार है, आप क्यों ऐसी फसादात चाहते हैं? सादिक इकबाल ने कहा।
تاکہ ہم مظلوم بن جائیں اور مظلومیت کی بنیاد پر آئندہ برسرِ اقتدار آ جائیں۔ مہر چند نے جواب دیتے ہوئے کہا اور سب بے احتیاط ہنس پڑے۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی مہر چند کے سامنے میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو مہر چند نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس MC بول رہا ہوں، مہر چند نے اپنے نام کا مخفف استعمال کرتے ہوئے کہا۔ چیف آف بلیک ڈے بول رہا ہوں، یس چیف، کوئی حکم؟ اسلحہ سپلائر فضل خان کو ہلاک کر دیا گیا اور اس کی جگہ ایک اور اسلحہ سپلائر کو ٹاسک دیا گیا، اس کا نام موتی ہے۔ تم نے اس موتی کو رقم سپلائی کرنی ہے $1.5 چیف نے کہا۔ یس چیف، حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن پہلے اسلحہ سپلائر کو کس لیے ہلاک کیا ہے؟ وہ اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے ہلاک کیا گیا، اس کی ہلاکت کا براہ راست ہم سے کوئی تعلق نہیں، چیف نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو مہر چند نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ چونکہ فون میں موجود لاؤڈر کا بٹن پریس تھا، اس لیے چیف کی آواز کمرے میں گونجتی رہی۔ یہ بہت برا ہوا، فضل خان کی ہلاکت پورے معاملے میں اثر انداز ہوگی، صادق اقبال نے کہا تو سب چونک پڑے۔ تم جانتے ہو اسے؟ ہاں بہت اچھی طرح، ہماری پارٹی کو تمام اسلحہ یہی فضل خان ہی سپلائی کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ چیف کو غلط رپورٹ دی گئی ہے کہ فضل خان اپنے ذاتی معاملات کے سلسلے میں مارا گیا، وہ ایسا آدمی ہی نہیں، بس صرف انتہائی گرم دماغ تھا، صادق اقبال نے کہا۔ ایسے آدمی ہی تو اپنے آدمی کے ہاتھ مارے جاتے ہیں، کرم داد نے کہا۔ مجھے جہاں تک یہ اطلاعات ملی ہے، فضل خان نے اپنے ایک دشمن کالے کو گرفتار کرانے اور اس کے اسلحے کے بڑے ذخیرے پر ریڈ کرانے کے لیے سول انٹیلیجنس کے ایک انسپکٹر کو بھاری رقم دینے کا وعدہ کیا۔ فضل خان کی گرم دماغی کے خوف سے اس انسپکٹر نے کھل کر اس سے رقم نہ مانگی، بلکہ اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ کالے سے بھاری رقم لے کر فضل خان کے اسلحہ کے 2 ذخیروں پر ریڈ کرا دیا۔ فضل خان کو اس کا علم ہوا تو اس نے اس انسپکٹر کو ہلاک کرا دیا، صادق اقبال نے کہا۔ مگر تم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ فضل خان کی موت ہمارے پروجیکٹ پر اثر انداز ہوگی، مگر وہ کس طرح؟ شریف بلوچ نے بڑے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ سول انٹیلیجنس کے انسپکٹر کی ہلاکت سے پوری حکومتی مشینری حرکت میں آ چکی ہے اور ہو سکتا ہے کہ سیکرٹ سروس اور ملٹری انٹیلیجنس بھی حرکت میں آ جائے۔ ایسا ہوا تو ہمارے لیے خاصی پریشانی پیدا ہو جائے گی، صادق اقبال نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ فضل خان کی ہلاکت میں ایجنسیوں کا ہاتھ ہے؟ کرم داد نے کہا۔ نہیں، ایسا ہوتا تو ہم یہاں اس طرح آزادی سے نہ بیٹھے ہوتے۔ یہ جوابی حملہ یقیناً کالی کی طرف سے کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ جس مودی کی چیف نے بات کی ہے وہ بھی فضل خان کا مخالف اور کالی کا دوست ہے، اس لیے اب ان دونوں کے ملنے سے حالات زیادہ بہتر ہو جائیں گے، صادق اقبال نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے اصل موضوع پر آنا چاہیے۔ اسلحہ ہمارا مسئلہ نہیں، ہمارا اصل مسئلہ اس اسلحے کو اس انداز میں استعمال کرنا ہے کہ معاملات بہتر ہونے کی بجائے بدترین صورتحال کی طرف بڑھتے چلے جائیں، حتیٰ کہ وہ وقت آ جائے کہ پاکستانی عوام خود اپنے اور اپنے خاندان کو بچانے کے لیے کافرستان کی طرف دیکھنا شروع کر دیں۔ مہر چند نے کہا۔ مہر چند صاحب، یہی بات اب تک ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ خود حکومت میں رہ کر اپنی ہی حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں، فسادات برپا کرا رہے ہیں اور فسادات بھی اس سطح پر لے جانا چاہتے ہیں کہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو جائے اور عوام کافرستان کی طرف دیکھنا شروع کر دیں۔ شریف بلوچ نے کہا، میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہم نے اپنی حکومت کا بیشتر حصہ گزار لیا، اب جلد ہی نیا الیکشن ہمارے سروں پر آ کھڑا ہوا، اس میں ہمارے لیے ناکامی کا رسک بہرحال موجود ہے۔ عوام کافرستان کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے تو ہماری پارٹی آگے بڑھے گی اور معاملات مکمل طور پر قابو میں کر لے گی، اس طرح رائے عامہ ہمارے حق میں ہو جائے گی اور ہم آئندہ الیکشن جیت جائیں گے۔ مہر چند نے اپنی آئندہ پالیسی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، لیکن پھر کافرستان، اسرائیل اور ایکسٹریمیا مل کر جو کھیل کھیلنا چاہتے ہیں اور جس کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ شریف بلوچ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو مہر چند بے احتیاط ہنس پڑا۔ مجھے حیرت ہے کہ تم لوگوں کا انتخاب کن بنیادوں پر ہوا؟ اس سارے مشن کا اصل مقصد کافرستان کی جہاں براہ راست حکومت نہیں، ایسی حکومت کو عوام چاہیے کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کریں گے۔ البتہ کافرستان، اسرائیل اور ایکسٹریمیا کے تحت حکومت جہاں قائم کی جائے گی، ہماری پارٹی کی کوشش ہے کہ یہ حکومت ہماری پارٹی کی ہو، جبکہ دوسری پارٹیاں بھی کوشش کر سکتی ہیں، مثلاً آپ کی پارٹیاں بھی ایسی کوشش کر سکتی ہیں، لیکن ہماری کامیابی اس لیے زیادہ ممکن ہے کہ ہماری پارٹی حکومت میں ہے، مہر چند نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، واقعی اس مشن میں کامیابی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا، اس کے بعد کافرستان، اسرائیل اور ایکسٹریمیا کی اس پارٹی کو آگے لے آتے ہیں، یہ سوچنا ان کا کام ہے، صادق اقبال نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ مشن کی کامیابی کے بعد ہماری پارٹیوں کو ملا کر حکومت دی جائے گی، شریف بلوچ نے کہا۔ آپ لوگ غلط رخ پر بحث کر رہے ہیں اور فضول بحث کر رہے ہیں، آئندہ کیا ہوتا ہے یہ بعد میں دیکھا جائے گا، اس میٹنگ کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم آنے والے وقت کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں یا نہیں، اور ہم فضول قسم کی بحث میں الجھ رہے ہیں۔ مہر چند صاحب، آپ باقاعدہ اس اجلاس کو درست انداز میں چلائیے، خاموش بیٹھے ہوئے اعظم بیگ نے تیز اور سخت لہجے میں کہا۔ اعظم بیگ صاحب، صرف کام کی بات کرنے سے یہ سب کچھ سامنے نہ آتا جو اس طرح کی گفتگو میں آ جاتا ہے، بہرحال اب کارروائی کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے، مہر چند نے کہا، اور سب تن کر بیٹھ گئے۔ ان سب کے چہروں پر سنجیدگی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔
ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی صدیقی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس صدیقی بول رہا ہوں، صدیقی نے کہا۔ وہ اس وقت 4 اسٹار کے ہیڈ کوارٹر میں موجود تھا۔ چوہان بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے چوہان کی آواز سنائی دی۔ تم کہاں ہو؟ میں یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، ہم نے فضل خان کے پیچھے جانا ہے، صدیقی نے کہا۔ اسی لیے تو فون کیا کہ ابھی اطلاع ملی ہے کہ فضل خان کی لاش اس کی رہائش گاہ سے ملی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو صدیقی بھی احتیاط اچھل پڑا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کہاں سے خبر ملی تمہیں؟ میں نے ہیڈ کوارٹر آنے سے پہلے اس کالونی کا راؤنڈ لگایا جہاں فضل خان کی رہائش گاہ ہے، تاکہ معلوم کر سکوں کہ وہ واپس بھی آیا ہے یا نہیں۔ وہاں پولیس اور ارد گرد کے افراد اکٹھے تھے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ ایک آدمی کو رہائش گاہ کی ایک بھی دیوار پھاند کر بھاگتے ہوئے دیکھا گیا تو لوگوں کو شک پڑ گیا۔ انہوں نے چیکنگ کی تو اندر سارے گارڈز بے ہوش پڑے ملے، جبکہ فضل خان کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، لیکن فائرنگ کی آواز کسی نے نہیں سنی۔ لگتا ہے فائرنگ سائلنسر لگے مشین پسٹل سے کی گئی ہے، میں اسی کالونی سے تمہیں فون کر رہا ہوں، چوہان نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ آدمی پکڑا نہیں گیا؟ صدیقی نے پوچھا۔ نہیں، کسی نے اسے پکڑنے کی کوشش ہی نہیں کی، چوہان نے جواب دیا۔ تو اب کیسے معلوم کیا جائے کہ فضل خان ہیلی کاپٹر چارٹر کرا کر راج گڑھ کیوں گیا، پھر وہاں سے آگے کہاں گیا اور اب اسے کس کے کہنے پر ہلاک کیا گیا ہے؟ صدیقی نے کہا۔ تم وہی ہیڈ کوارٹر میں ہی رہو، میں چند لوگوں سے اس آدمی کے بارے میں مزید تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فضل خان کی موت کے پیچھے کوئی بڑا راز ہے، اس لیے ہمیں اس بارے میں درست معلومات ملنی چاہیے، چوہان نے کہا۔ ٹھیک ہے، کوشش کر دیکھو، شاید معلومات مل جائے، صدیقی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ایک کلیو ملا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ ریسیور رکھ کر صدیقی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد باہر سے کار کے ہارن کی آواز سنائی دی تو وہ چونک پڑا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور چوہان کے ساتھ نعمانی اور ہاور بھی اندر داخل ہوئے تو صدیقی بے احتیاط اٹھ کھڑا ہوا۔ صدیقی، تم نے اس مشن میں ہمیں کیوں نظر انداز کیا؟ اگر چوہان ہمیں اتفاقاً شیرار کلب میں نہ مل جاتا تو ہمیں تو معلوم ہی نہ ہوتا، ہاور نے اسلام دعا کے بعد بڑے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی مشن شروع کہاں ہوا، ابھی تو ابتدائی اطلاعات بھی نہیں مل رہی، ایک کلیو ملا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نعمانی نے وہ کلیو دوبارہ بحال کر دیا ہے، چوہان نے کہا۔ تو صدیقی چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ میں نے وہاں کالونی میں چند لوگوں سے معلومات حاصل کی تو ایک اخبار فروش نے مجھے بتایا کہ وہ اس شخص کو جانتا ہے، اس نے اسے خود کار میں بیٹھتے ہوئے دیکھا، اس آدمی کا نام گوبز ہے، یہ شیرار کلب میں اکثر آتا جاتا اور بیٹھا نظر آتا ہے، انتہائی خطرناک پیشہ ور قاتل ہے، اس لیے اس نے پولیس کو کچھ نہیں بتایا، چوہان نے کہا۔ تم نے اسے بڑا نوٹ دیا تھا؟ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک نہیں 4 بڑے نوٹ دینا پڑے ہیں، چوہان نے جواب دیا۔ اس نے تمہیں الو نہ بنایا ہو؟ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، صدیقی نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ پھر اس نے مجھے کار کا نمبر بھی بتا دیا، اس نے بتایا کہ وہ شیرار کلب کی پارکنگ میں کئی ماہ تک کام کرتا رہا، پھر ایک کار چوری ہو گئی تو اسے نکال دیا گیا اور اس نے اخبارات کا سٹینڈ لگا لیا۔ بہرحال میں شیرار کلب گیا تو وہاں اس نمبر کی کار موجود تھی، میں اندر گیا تو وہاں حال میں نعمانی اور ہاور بلیک کافی پیتے مل گئے، میں نے انہیں تمام تفصیلات بتائیں تو نعمانی نے کہا کہ یہاں ایک سپروائزر اس کا واقف ہے، اس سے وہ معلومات حاصل کرتا ہے، چوہان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ میں اپنے دوست سپروائزر کے پاس گیا، اس نے مجھے بتایا کہ گوبز آیا تھا لیکن ایک جام پی کر چلا گیا اور اب وہ کل واپس آئے گا، اس پر میں نے اسی رہائش گاہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر اچانک مجھے خیال آ گیا کہ چوہان نے بتایا تھا کہ اس کی کار باہر پارکنگ میں موجود ہے، تو میں نے سپروائزر سے یہی بات کی تو سپروائزر بے احتیاط مسکرا دیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ صرف دوستی کی بنیاد پر سب کچھ بتانے پر تیار نہیں، تو میں نے اسے چند بڑے نوٹ تھما دیے۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کلب کے عقب میں ایک بلڈنگ ہے جس میں 20 سے زائد رہائشی کمرے ہیں، ایک طرح کا ہاسٹل ہے، یہاں پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، اور گوبز نے ہاسٹل میں ایک کمرہ الاٹ کرایا ہے جس کا نمبر 88 ہے۔ جب وہ کوئی لڑکیاں گیج کر لی تو وہ اسے لے کر اپنی رہائش گاہ میں جانے کی بجائے اس ہاسٹل کے کمرے میں چلا آتا ہے، اور اگر اس کی کار پارکنگ میں موجود ہے تو گوبز یقینی طور پر کسی لڑکی کے ساتھ ہاسٹل کے کمرے میں ہوگا، اور یہ بھی اس نے بتایا کہ وہاں کمرے میں فون نہیں، نہ ہی کوئی کسی کو ڈسٹرب کرتا ہے، اور وہاں سیکیورٹی بھی انتہائی سخت ہے، 10 سے زائد مسلح گارڈز موجود ہیں۔ یہ ساری تفصیل میں نے واپس آ کر چوہان کو بتائی تو اس نے یہاں آ کر تمہیں تفصیل بتانے پھر تمہارے مشورے سے آگے بڑھنے کی بات کی، چنانچہ ہم تینوں یہاں آ گئے۔ نعمانی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ وہ تمہارا سپروائزر تو اسے اطلاع نہیں دے گا؟ صدیقی نے کہا۔ نہیں، میں نے اسے خصوصی طور پر کہہ دیا کہ اگر اس نے لیکیج کی تو پھر اس کی باقی عمر جیل کی کوٹری میں ہی گزرے گی، اور جو تاثرات اس کے چہرے پر تھے اس سے مجھے یقین ہے کہ وہ اپنا منہ بند رکھے گا۔ نعمانی نے کہا۔ تو پھر اس گوبز کو وہاں سے اٹھا کر جہاں لایا جائے، اس کا کمرہ نمبر تو معلوم ہے، اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے اسے اٹھا لاؤ، اس کے بغیر تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو یہ کام مجھے اور ہاور کو کرنے دو تاکہ اس مشن میں ہمارا حصہ بھی کم از کم تمہارے برابر آ جائے۔
نعمانی نے کہا تو صدیقی نے ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا تو نعمانی اور ہاور دونوں اٹھ کر تیز سے قدم اٹھاتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ میرا خیال تھا کہ ہم گوبس کے پیچھے بھاگنے کی بجائے راج گڑھ جاتے اور وہاں سے کھوج نکالتے کہ فضل خان کو کیا ایمرجنسی تھی۔ وہاں سے کھوج نکالنے کے بعد راج گڑھ سے وہ کہاں گیا، اگر اس کی ملاقات ہوئی تھی تو کن لوگوں سے، اور یہ ملاقات بھی ایسی تھی کہ جیسے ہی وہ واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچا اسے ہلاک کر دیا گیا۔ چوہان نے کہا گوبس کو فضل خان کی ہلاکت کا ٹاسک دینے والا ہی ہمارا اصل کلیو ہوگا، اور گوبس سے اس آدمی کے بارے میں معلومات ہمیں یہاں بیٹھے مل جائیں گی، پھر اس آدمی پر ہاتھ ڈال کر ہم آگے بڑھ سکیں گے، صدیقی نے کہا۔ لیکن یہ سب تو اسلحے کی ذخیروں کا مسئلہ ہے، لیکن جو لوگ اس اسلحے کے ذریعے ملک میں عدم استحکام کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کون ہیں، کہاں ہیں؟ اصل لوگ تو وہی ہیں، چوہان نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن اس عمارت کی بنیاد اسلحہ ہے، اگر اسلحہ پکڑ لیا جائے تو عمارت بن ہی نہ سکے گی، اور جب ناکامی ہوتی ہے تو انسانی فطرت ہے کہ جھلملاہٹ میں وہ سامنے آ جاتا ہے، ایسی صورت میں ان کا خاتمہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ صدیقی نے بڑے فلسفیانہ انداز میں چوہان کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا ملک کے مفادات کے خلاف اتنی بڑی سازش ہو رہی ہے اور عمران صاحب کانوں میں تیل ڈالے بیٹھے ہیں، جبکہ اس سے کئی گنا چھوٹے معاملات میں وہ آگے نظر آتے ہیں۔ چوہان نے دوسرے موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا تم ابھی تک عمران صاحب کی تکنیک نہیں سمجھ سکے، وہ شیر کی طرح چھپ کر بیٹھے رہتے ہیں جب تک شکار پوری طرح واضح ہو کر ان پر حملے کی رینج میں نہ آ جائے، اور پھر جیسے ہی شکار واضح ہوتا ہے اور رینج میں آتا ہے تو ایک ہی چھلانگ میں وہ اس کا گلا دبوچ لیتے ہیں، اور یقیناً ان کا شاگرد ٹائیگر جنگل میں شکار کا ہانکا لگا کر عمران صاحب کو سامنے لانے کے لیے کام میں مصروف ہوگا۔ صدیقی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ارے تم نے یاد دلا دیا، ٹائیگر کو ٹریس کرنا چاہیے، وہ بے حد تیز آدمی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم ادھر ادھر بھاگتے رہ جائیں اور ٹائیگر شکار کو ہانکا لگا کر عمران تک پہنچا کر ہم منہ دیکھتے رہ جائیں۔ چوہان نے کہا عمران صاحب کو پتہ ہے کہ چیف نے یہ مشن ہمارے ذمہ لگا دیا، اس لیے وہ چیف کے خطاب سے بچنے اور اس سے چیک حاصل کرنے کے لیے ہمیں ساتھ لے کر چلیں گے۔ صدیقی نے کہا تو چوہان بے اختیار ہنس پڑا، دیکھو عمران صاحب کیا کرتے ہیں، چوہان نے کہا، اور پھر تقریباً مزید آدھے گھنٹے بعد کار کے ہارن کی آواز دور سے سنائی دی، جبکہ ہارن مخصوص انداز میں بجایا گیا، اس لیے وہ دونوں سمجھ گئے کہ نعمانی اور ہاور اس گوبس کو لے آئے ہیں۔ آؤ ٹارچنگ روم میں چلیں، صدیقی نے کہا تو چوہان اسبات میں سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک خاصے بڑے تہخانے میں داخل ہوئے جسے ٹارچنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ سامنے دیوار کے ساتھ 10 راڈز والی کرسیاں موجود تھیں، نعمانی کرسی پر ایک بے ہوش آدمی کو ڈال رہا تھا، جبکہ ہاور دروازے کے قریب دیوار پر موجود سوئچ بورڈ کے قریب کھڑا، جبکہ نعمانی نے گوبس کو کرسی پر ایڈجسٹ کر دیا تو ہاور نے ایک بٹن پریس کر دیا اور کرسی پر بے ہوش پڑا ہوا گوبس راڈز میں جکڑا گیا۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہوا؟ نہیں، بے ہوش کرنے والی گیس فائر کر کے اسے اٹھا لائے ہیں، مسلح افراد کو بے ہوش کر دیا ہے، نعمانی نے کہا۔ پھر وہ چاروں سامنے پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے، اسے ہوش میں لاؤ نعمانی، صدیقی نے کہا تو نعمانی اٹھ کر کونے میں موجود ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھول کر اس میں سے ایک لمبی گردن والی بوتل اٹھائی، اسے لا کر اس نے اس کا ڈھکن کھولا اور بوتل کا دھانا گوبس کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے بوتل ہٹائی، اسے ڈھکن لگا کر وہ ایک بار پھر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اگر اسے ختم نہیں کرنا تو ہم میک اپ کر لیں، چوہان نے کہا۔ نہیں، یہ پیشہ ور قاتل ہے، نہ جانے اس نے کتنے افراد کو ہلاک کیا ہوگا، اس لیے اس کا خاتمہ ضروری ہے، صدیقی نے کہا تو چوہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد گوبس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے، پھر اس کی آنکھیں کھل گئیں، اس کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا اور اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے راڈز میں جکڑے ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا اور اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ اس طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے زندگی میں پہلی بار ایسا تہخانہ دیکھ رہا ہو۔ تمہارا نام گوبس ہے اور تم پیشہ ور قاتل ہو، صدیقی نے کہا تو وہ چونک کر صدیقی کی طرف دیکھنے لگا۔ تم کون اور میں کہاں ہوں، مجھے یہاں کون لایا اور کیسے لایا؟ جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو اور سنو۔ ہمارے پاس وہ فلم موجود ہے جس میں تم نے فضل خان کی رہائش گاہ میں گھس کر اسے سائلنسر لگے مشین پسٹل سے ہلاک کر دیا اور اس کے تمام گارڈز کو گیس فائر کر کے بے ہوش کر دیا، اس لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، صدیقی نے کہا تو تمہارا تعلق فضل خان سے ہے، گوبس نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ وہ واقعی انتہائی مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ پھر سوال کر رہے ہو؟ یہ آخری بار تنبیہ کر رہا ہوں، اس کے بعد تمہارے ساتھ جو ہوگا اس کا شاید تم تصور بھی نہ کر سکو، صدیقی نے کرخت لہجے میں کہا۔ میرا نام گوبس ہے اور بس، باقی تم نے جو کچھ کہا وہ سب غلط ہے، میں فضل خان سے ملنے ضرور گیا لیکن مل کر واپس آ گیا، باقی میرا کسی بات سے کوئی تعلق نہیں، گوبس نے پہلے کی طرح اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ چوہان یہ ضرورت سے زیادہ ہوشیار بن رہا ہے اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ اس کے نہرے اٹھاتے رہیں، صدیقی نے چوہان سے مخاطب ہو کر کہا۔ ابھی سب کچھ اس کے حلق سے باہر آ جائے گا، چوہان نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس نے جیب سے مشین پسٹل نکالا، اس کا چیمبر کھولا، سے موجود گولیاں نکال کر اس نے چیمبر بند کیا اور مشین پسٹل واپس جیب میں ڈال لیا۔
گوبز کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ چوہان نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھا، دوسرے ہاتھ میں موجود ایک گولی سے گوبز کی ناک کے ایک نتھنے میں ڈال کے چٹکی سے نتھنا بند کر دیا، پھر 2 چٹکیاں بجاتا رہا اور گولی آگے بڑھتی رہی۔ گولی کو تھوڑا سا اوپر پہنچا کر اس نے اسے ایڈجسٹ کیا، پھر دوسری گولی دوسرے نتھنے میں ڈال کر اس نے وہی پہلے والا عمل دہرایا، پھر ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ گوبز خاموش بیٹھا تھا، اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ وہ اس انداز میں بیٹھا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ تم جو چاہے کر لو، تم میری زبان نہیں کھلوا سکو گے۔ ویسے پیشہ ور قاتلوں کی اجتماعی نفسیات یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے بارے میں کسی حالت میں بھی کسی کو کچھ نہیں بتاتے، اور پیشہ ور قاتل وہی ہو سکتا ہے جو غیر معمولی اعصاب کا مالک ہو، کیونکہ بغیر کسی وجہ دشمنی انتقام کے کسی انسان کو صرف اس لیے ہلاک کر دینا کہ اسے چند روپے دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، انتہائی مضبوط اعصاب کا مالک بھی ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن صدیقی کو معلوم تھا کہ ابھی طوفان پھٹ پڑے گا، اور پھر وہی ہوا۔ گوبز کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے، پھر اس نے اس طرح سر کو آگے کی طرف جھٹکنا شروع کر دی جیسے اسے زبردست چھینکیں آ رہی ہوں، لیکن وہ چھینک نہ پا رہا ہو۔ اس کا چہرہ پسینے میں ڈوبنے لگا، اس کے حلق سے ہلکی کراہیں نکلنا شروع ہو گئیں اور آنکھیں پھٹ کر باہر کو نکل آئیں۔ چہرہ تکلیف کی وجہ سے بگڑ سا گیا، وہ مسلسل سر کو آگے اور سائڈ میں زور زور سے اس طرح جھٹک رہا تھا جیسے قوالی پر لوگوں کو ہنسی آ جاتی ہے۔ اس کی کراہیں چیخوں میں تبدیل ہوتی چلی گئیں اور گوبز کی حالت لمحہ بہ لمحہ غیر سے غیر ہوتی چلی گئی۔ بس کافی ہے، باقی بعد میں، صدیقی نے کہا تو پاس کھڑے ہوئے چوہان نے اس کی ناک کا ایک نتنا چٹکی میں پکڑا، مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو مشین پسٹل کی گولی اس کے نتنے سے نکل کر نیچے فرش پر جا گری۔ چند لمحہ بعد دوسری گولی کا بھی یہی حشر ہوا اور چوہان ایک بار پھر پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے ٹارچنگ روم میں چھینکوں کا طوفان تھا۔ آگے گوبز پہلے کی طرح آگے اور دائیں بائیں سر مار رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس طرح مسلسل چھینک رہا تھا کہ جیسے اس کی ناک میں چھینکیں مارنے والی مشین نصب کر دی گئی ہو۔ پھر چھینکوں کا دورانیہ اور رفتار کم ہوتی گئی اور گوبز نے ایک بار پھر آہستہ آہستہ کراہنا شروع کر دیا، البتہ اس کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا، جبکہ چہرہ جو بری طرح بگڑ گیا تھا دوبارہ بحال ہو گیا۔ آنکھیں حلقوں میں سمٹ گئی۔ توبہ توبہ، اس قدر تکلیف! یہ تو موت سے بھی بدتر تکلیف ہے، گوبز نے رک رک کر کہا۔ اس سے آدمی نہ مر سکتا ہے نہ زندہ رہ سکتا ہے، اور یہ بتا دوں کہ دوسری بار یہ کارروائی دہرائی گئی تو اثرات بھی دگنا ہوں گے۔ اب تم آسانی سے سمجھ سکتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ تم پارٹی کے بارے میں بتا دو۔ یہ بھی بتا دوں کہ تمہیں اسے کنفرم بھی کرنا پڑے گا، اس لیے تم ہمیں کوئی نام لے کر ٹرہا نہ سکو گے۔ صدیقی نے کہا تو گوبز نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، لیکن ایک درخواست ہے کہ تم مجھے ہلاک نہیں کرو گے بلکہ مجھے قانون کے حوالے کر دو گے۔ گوبز نے کہا اس کا فیصلہ ہم خود کریں گے، ویسے ہم پیشہ ور قاتل نہیں اور نہ ہی ہمیں کسی کو مارنے کا شوق ہے، قانون اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ صدیقی نے گول مول انداز میں بات کرتے ہوئے کہا، اوکے، میری پارٹی سنگلاہ علاقے کا رہنے والا مشہور بدمعاش اور اسلحے کا اسمگلر کالا ہے۔ کالا سنگلاہ علاقے کے بڑے شہر کاروش کے مشہور کلب کالا کلب کا مالک اور جنرل مینیجر ہے۔ اس کا اصل نام سورج خان ہے، لیکن سب اسے کالا ہی کہتے ہیں۔ اس نے مجھے فون کیا کہ میں فضل خان کو پہلی فرصت میں ہلاک کر دوں۔ اس نے خود ہی ایک بڑی رقم میرے اکاؤنٹ میں بھجوا دی۔ میں نے فضل خان کے بارے میں معلوم کیا تو اپنی رہائش گاہ پر موجود نہ تھا۔ میں تیار ہو کر وہاں گیا اور ایک پارکنگ میں بیٹھ کے اس کا انتظار کرتا رہا۔ میں اسے جانتا ہوں اور وہ مجھے بھی جانتا ہے۔ پھر اسی کار آئی اور اندر چلی گئی۔ پھر میں بھی دیوار سے کود کر اندر گیا اور کمرے چیک کرنے لگا تو فضل خان ایک کمرے میں بے ہوشی کی حالت میں کرسی پر ڈھلکا پڑا تھا۔ میں ہمیشہ سائلنسر لگا مشین پسٹل رکھتا ہوں۔ یہ مشین پسٹل میں نے خصوصی طور پر حاصل کیا ہے، اس طرح آواز نہیں آتی اور کسی کو کانوں کا علم نہیں ہوتا۔ میں نے اسے سینے پر فائر کھول دیا۔ جب میری تسلی ہو گئی کہ وہ دم توڑ گیا ہے تو میں اگلی دیوار پھیلان کر باہر آیا اور دوڑتا ہوا اس پارکنگ میں گیا اور وہاں سے ایک ٹیکسی اسٹینڈ پر پہنچا اور وہاں سے اپنے اڈے شیرار کلب پہنچ گیا۔ یہ میری عادت ہے کہ جب میں کوئی شکار کھیلتا ہوں تو کسی لڑکی کے ساتھ رات گزارتا ہوں تاکہ میرے حساب پرسکون ہو سکیں۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ مجھے نیند آ گئی اور جب میری آنکھ کھلی تو میں یہاں اور تمہارے سامنے موجود ہوں، گوبز نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تم نے کالے کو رپورٹ دی تھی کہ تم نے اس کا کام کر دیا ہے؟ صدیقی نے پوچھا۔ نہیں، میری عادت ہے کہ میں ایک بار پھر لاش چیک کر کے پھر اطلاع دیتا ہوں، گوبز نے جواب دیا۔ کیا نمبر ہے کالے کا؟ صدیقی نے پوچھا۔ کالا کلب کا نمبر بتا دیتا ہوں، کالا وہیں بیٹھتا ہے، گوبز نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر صدیقی کے کہنے پر اس نے فون نمبر بتا دیا۔ صدیقی نے پاس پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور گوبز کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تو دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی تو صدیقی نے فون اور ریسیور اٹھا کر نعمانی کے ہاتھ میں دے دیا۔ نعمانی نے آگے بڑھ کر ریسیور گوبز کے کان سے لگا دیا۔ ہلو، ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی۔ دارالحکومت سے گوبز بول رہا ہوں، جناب کالا سے بات کراؤ، انہیں ایک اہم رپورٹ دینی ہے۔ اچھا، ہولڈ کرو۔ کالا بول رہا ہوں، گوبز کیا رپورٹ ہے؟ ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ وکٹری خان، وکٹری، آپ کا کام ہو گیا، تفصیل بتاؤ، کالا نے کہا تو گوبز نے وہ تمام تفصیل ایک بار پھر دہرا دی جو وہ پہلے صدیقی اور اس کے ساتھیوں کو بتا چکا تھا۔ تم کسی کے سامنے تو نہیں آئے؟
गुज़श्ता 20 सालों से ये काम कर रहा हूँ। हाँ, हज़ारों नहीं तो सैकड़ों काम कर चुका हूँ। आज तक किसी ने मेरी तरफ उँगली नहीं उठाई। मैं हर बात का ख़ुसूसी ख़याल रखता हूँ। गोफ ने बड़े चैलेंज भरे लहजे में कहा, ओके, मैं दारुल हुकूमत आऊँगा तो तुम्हें ख़ुसूसी इनाम दे दिया जाएगा। काले ने कहा। उसके साथ ही रिसीवर रख दिया गया तो नुमानी ने रिसीवर केडल पर रखा, फिर फ़ोन को लाकर वापस मेज़ पर रख दिया। यहाँ दारुल हुकूमत में काले के डेक कहाँ है? सिद्दीकी ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, मैंने उन मामलात में कभी दिलचस्पी नहीं ली। मेरा ऐसे कामों से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। मैंने तो अपना काम करता हूँ और इसमें मुझे इतनी रकम मिल जाती है कि अच्छा हाथ से गुजारा हो जाता है। गोव्स ने ऐसे अंदाज में कहा जैसे वो बड़ी नेकी का काम करता हो। ओके, तुम खुशकिस्मत हो कि तुमने आसान मौत का इंतखाब कर लिया, वरना नथने में गोलियां फंसा कर हम वापस चले जाते और तुम्हारा ऐसा इबरतनाक हशर होता कि तुम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। सिद्दीकी ने जेब से मशीन पिस्टल निकाल कर उठते हुए कहा, मुझे कानून के हवाले कर दो, मत मारो मुझे, प्लीज़ मत मारो। तुम जैसे आदमी को कानून के हवाले तो क्या, दूसरा सांस लेने की भी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। तुम इंसान नहीं, दरिंदे हो। सिद्दीकी ने कहा। उसके साथ उसे ट्रैगर दबा दिया। तड़तड़ाहट की तेज़ आवाज़ के साथ ही कमरा गोव्स के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा और चंद लम्हों बाद उसकी आंखें बेनूर हो गई और जिस्म ढलक गया। उसकी राड खोलकर उसे बाहर डालो, हम दूसरे कमरे में बैठकर आइंदा का प्लान बनाते हैं, सिद्दीकी ने कहा और सबके सिर हिलाने पर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हावर ने दरवाजे के करीब स्विच बोर्ड पर मौजूद एक बटन दबाया तो गोव्स के गिर्द मौजूद राड्स खुलकर गायब हो गए और नुमानी ने गोव्स की लाश घसीट कर नीचे फर्श पर डाल दी। फिर वो भी बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कमरा ऑफिस के अंदाज में सजा था। ऊंची पुश की रिवाल्विंग चेयर पर एक अधेड़ उम्र इसराइली नजाद आदमी बैठा था। उसका चेहरा सख्त और स्पार्ट था, आंखों पर नज़र की ऐनक थी। वो सर से यकसर गंजा था, अलबत्ता उसका चेहरा लंबूतरा और थोड़ी किसी हथौड़ी की तरह थी। सामने मेज़ पर एक फ़ाइल खुली पड़ी थी और उसकी नज़रें उस फाइल पर जमी थी। उसी लम्हे पास पड़े हुए फ़ोन की मुतरन्नम घंटी बज उठी तो उस अधेड़ उम्र आदमी ने चौंक कर पहले फ़ोन की तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस चीफ जनाब, सदर इसराइल से बात करें। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, लहजा मोदबाना था। अरे यस कराओ बात, चीफ ने चौंक कर कहा। हेलो। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक भारी सी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। इसराइल के सदर थे। जैगोर बोल रहा हूँ सर। मिस्टर जैगोर, ब्लैक डे के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी गई? क्यों सर? अभी तो वहाँ इब्तदाई काम हो रहा है। असास से जदीद असलहा भारी मिकदार में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में डंप किया जा रहा है, जैगोर ने कहा। कहाँ से ये असलहा लाया जा रहा है? पाकिस्तान के संगलाह इलाकों में, काफिस्तान से, गेट लैंड और दूसरे ऐसे इलाकों से जहाँ से ऐसा असलहा खुफिया तौर पर मिल सकता है, जैगोर ने जवाब देते हुए कहा। किसी को इस बारे में इल्म तो नहीं हुआ? तमाम मिशन इंतहाई खुफिया रखा जा रहा है जनाब, जैगोर ने बड़े एतमाद भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। मिशन का ऑपरेटिंग सेशन कब शुरू होगा? सदर ने पूछा। इस सिलसिले में काफिस्तान में ऐसे ग्रुप्स के बारे में मीटिंग्स जारी हैं जिन्हें इस मिशन में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जैगोर ने कहा। आपने अच्छा किया कि हर अहम मामला काफिस्तान में रखा गया, लेकिन पाकिस्तान में फसादात की हिकमत अमली क्या बनाई गई है जिससे मुल्क गैर मुस्तहकम हो जाए? क्या बरसरे इक़्तिदार पार्टी इस पर रजामंद है या नहीं? सदर साहब ने पूछा। यस सर, उन्हें कहा गया कि इस तरह वो आइंदा इलेक्शन आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में अवाम की हमदर्दियाँ उन लोगों के साथ होंगी जो उनसे अच्छे वादे करें और उन्हें खूबसूरत ख्वाब दिखाएं, जैगोर ने जवाब देते हुए कहा। किसी लीकेज का खतरा तो नहीं? सदर ने कहा। नो सर, तमाम मामला इंतहाई एहसन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और हम यकीनन मिशन ब्लैक डे में कामयाब रहेंगे और पाकिस्तान में दरपर्दा हमारी और बज़ाहिर यकीन और काफिस्तान की हुकूमत होगी और हम इस सारे हत्या पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, जैगोर ने जवाब देते हुए कहा। गुड, लेकिन मैंने पहले भी आपसे कहा कि आपने इस मिशन को हर सूरत में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से बचाना है। क्या आपने इस सिलसिले में कोई खसूसी इक़दाम किए हैं? सदर ने कहा। यस सर, आपके हुक्म पर ही हमने मिशन के सिलसिले में सारी मीटिंग्स काफिस्तान में की हैं और कर रहे हैं और अब इब्तदाई मरहला जल्द ही मुकम्मल होने वाला है। इसके बाद ग्रुप फाइटिंग शुरू हो जाएंगे जो रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जाएंगी, हत्ता कि काफिस्तान पाकिस्तान पर कंट्रोल कर लेगा, जैगोर ने कहा। ठीक है, होना भी ऐसा ही चाहिए। ओके, गुड लक, सदर ने कहा। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो जैगोर ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। सदर साहब, न जाने एक पसमानदा मुल्क की सीक्रेट सर्विस से इस कदर खौफज़दा क्यों है? वैसे भी सीक्रेट सर्विस मुल्क के अंदर काम नहीं करती, मुल्क से बाहर करती है, इसलिए वो किस तरह हरकत में आ सकती है, जैगोर ने बड़बड़ाते हुए कहा। और एक बार फिर वो सामने खुली पड़ी फाइल पर नज़रें जमाते हुए झुक गया। लेकिन चंद लम्हों बाद फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो जैगोर ने एक बार फिर रिसीवर उठाकर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, पाकिस्तान से राफ्ट की कॉल है सर, कराओ बात। हेलो चीफ, मैं राफ्ट बोल रहा हूँ पाकिस्तान से। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, लहजा मोदबाना था। कोई खास बात जो कॉल किया है और क्या तुम्हारा फ़ोन महफूज है? यस सर, स्पेशल सैटेलाइट फ़ोन से कॉल कर रहा हूँ। ओके, क्या रिपोर्ट है? चीफ, यहाँ दारुल हुकूमत में भारी मिकदार में असलहा डंप किया जा रहा है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे वाक़यात भी हो रहे हैं जिनकी वजह से खतरे की घंटियाँ भी बज रही हैं, राफ्ट ने कहा। तो जैगोर भी एहतियात चौंक पड़ा। क्या कह रहे हो? खुलकर बात करो। चीफ, पहले सेंट्रल इंटेलिजेंस की सुपरिटेंडेंट ने संगलाह इलाके में हमारे असलहा सप्लायर के मसलहा ज़ाहिर पर रेड किया, राफ्ट ने बोलते हुए कहा। मुझे मालूम है यही कहना चाहते हो कि ये कार्रवाई सेंट्रल इंटेलिजेंस के इंस्पेक्टर शराफत की निशानदेही पर की गई है, फिर इंस्पेक्टर शराफत को हलाक कर दिया गया। चीफ, मामलात इससे भी आगे पहुंच चुके हैं।
फजल खान को भी इसी रिहायशी कोठी में हलाक कर दिया गया और हमारी इंक्वायरी के मुताबिक ये काम एक खतरनाक पेशेवर कातिल गोब्स के जरिए कराया गया और अब हैरत अंगेज़ तौर पर उसी गोब्स की लाश भी एक वैरान इलाके में पड़ी मिली है। मजीद इंक्वायरी से ये भी पता चला कि गोब्स की पार्टी संगीन इलाके की पार्टी स्टांगर की ग्रुप से और स्टांगर ग्रुप का खास आदमी काला इस वारदात में मुलविस है। राफ ने तफसील बताते हुए कहा, लेकिन इसमें हमारे लिए खतरे की कौन सी घंटियाँ हैं? स्मगलर ग्रुपों के दरमियान लड़ाइयाँ होती रहती हैं और वो एक दूसरे के आदमी मारते रहते हैं। ये ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में होता है। और दूसरी बात ये कि स्टांगर तो किसी के सामने ही नहीं आया, फिर उसका नाम कैसे लिया गया? जैगोर ने तेज़ लहजे में बात करते हुए कहा, चीफ आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मुझे इतलात मिल रही है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफराद भी गोब्स के खिलाफ हरकत में आए हैं। यहाँ शरार क्लब में गोब्स के बारे में वो पूछगछ करते रहते हैं, फिर अचानक वो भी गायब हो गए। गोब्स क्लब से मुल्हिका एक हॉस्टल के कमरे में छुपा हुआ था, गायब हो गया, फिर उसी गोलियों से छलनी लाश मिली। दूसरी तरफ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले इंतहाई खतरनाक एजेंट, शागिर्द और अंडरवर्ल्ड में इंतहाई खतरनाक समझे जाने वाला आदमी टाइगर भी दारुल हुकूमत के 4 सीज़न क्लब के जनरल मैनेजर ब्राउन से मिलकर तवील मुज़ाकरात करता रहा और ब्राउन के बारे में कहा जाता है कि उसके पास हर किस्म की इतलात पहुंचती रही हैं। उसकी पर्सनल सेक्रेटरी को जब अच्छा खासा मुआवजा देकर उन दोनों के दरमियान होने वाली बातचीत का टेप सुना गया तो टाइगर भी इस असले और उसके फैलाव के बारे में ही बात कर रहा था। वो मालूम करना चाहता था कि इस सारी गेम के पीछे असल लोग कौन हैं। ब्राउन ने उसे बताया कि वो एक आदमी शंकर को जानता है जो काफिरिस्तान में असलहा स्मगलर है। इससे ज़्यादा वो नहीं बता सकता। तो टाइगर वापस चला गया। राफ ने तफसील से बात करते हुए कहा, शंकर काफिरिस्तान में है, इसलिए टाइगर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि मैं उसे एक अहकाम दे देता हूँ कि वो जहाँ टाइगर का हाथ ना करा दे। बाकी रहे वो मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले, उनका बंदोबस्त तुम नहीं कर सकते क्या? जयगोर ने कहा, मैंने मिलिट्री इंटेलिजेंस में बात की है और ये हतमी बात सामने आई है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस में ऐसा कोई केस ही नहीं और ना ही उन हुलियों के लोग मिलिट्री इंटेलिजेंस में हैं। इसके बाद मैंने सिविल इंटेलिजेंस में बात की, वहाँ से भी उन लोगों का कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ। फिर मैंने अंडरवर्ल्ड में बात की तो पता चला ये कोई छोटी सी सरकारी एजेंसी है जिसका नाम 4 स्टार्स है। ये 4 अफराद का ग्रुप है जो मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक्सर सामने आता है। अलबत्ता एक अहम बात का इल्म हुआ है कि इस स्मगलिंग के खिलाफ पहले भी 4 स्टार्स हरकत में आते रहे हैं और कई बार तो इमरान को भी उनके साथ देखा गया है। राफ ने जवाब देते हुए कहा, तो 4 अफराद का हाथमा कौन सा मुश्किल काम है? तुम ये काम आराम से करा सकते हो। चीफ में उनके हलाक होते ही सीक्रेट सर्विस हरकत में आ जाएगी, क्योंकि इमरान उनका साथी है और उसका ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से है। हाँ, तुम्हारी ये बात दुरुस्त है, ठीक है, फौरी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनकी निगरानी जारी रखना, अगर ये खतरा बनने लगे तो उड़ा देना। जयगोर ने कहा, यह चीफ हुक्म की तामील होगी। राफ ने जवाब देते हुए कहा, तो चीफ ने रिसीवर रख दिया। राफ ने समझदारी की बात की। जयगोर ने बड़बड़ाते हुए कहा और एक बार फिर सामने पड़ी फाइल की तरफ मुतवज्जा हो गया, लेकिन अचानक उसके जहन में ख्याल आया तो उसने चौंक कर रिसीवर उठाने के बाद दिए 2 नंबर प्रेस कर दी। यस बॉस। दूसरी तरफ से फ़ोन सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी, काफिरिस्तान में शंकर जहाँ भी हो उससे फौरी बात कराओ। जयगोर ने कहा, यस बॉस। 10 मिनट बाद फ़ोन की घंटी दोबारा बज उठी तो जयगोर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस शंकर लाइन पर है बॉस। यस चीफ, मैं शंकर बोल रहा हूँ काफिरिस्तान से। मामला कैसे जा रहे हैं शंकर? जयगोर ने कहा, यहाँ तो हर लिहाज से ओके है चीफ, बस टांगर ने फजल खान के बारे में शिकायत की तो मैंने फजल खान को फौरी तौर पर काफिरिस्तान बुलाकर उन दोनों की सुलह करा दी। इस तरह अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। शंकर ने कहा, इसका मतलब है कि तुम्हें ताज़ा तरीन इतलात नहीं मिल सकी। फजल खान को उसकी रिहाइश गाह में हलाक कर दिया गया और फजल खान को हलाक करने वाला एक पेशेवर कातिल गोब्स था। उस गोब्स को भी हलाक कर दिया गया और उसकी लाश वैरान इलाके से मिली है, लेकिन ये हतमी मालूमात मिली है कि गोब्स की पार्टी स्टांगर का आदमी काला है और उस काले ने गोब्स के ज़रिए फजल खान को हलाक कराया। इसलिए मैंने पाकिस्तान में अपने लोगों को कह दिया कि अब वो फजल खान की मौत की बजाय मोती को पेमेंट करें, क्योंकि मुझे इतलात मिल रही है कि फजल खान के हलाक होने के खदशात मौजूद हैं और वैसा ही हुआ। जयगोर ने तेज़ लहजे में कहा, अब क्या किया जा सकता है चीफ? मैंने तो कोशिश की थी कि साफ़ सफाई हो जाए। अब एक और इतला भी सुन लो, इसी के लिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया। यस सर। पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में काम करने वाला एक आदमी जिसका नाम टाइगर है तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। जयगोर ने कहा, क्या काम चीफ? शंकर ने हैरत भरे लहजे में कहा, पाकिस्तान में 4 सीज़न क्लब है, उसका चीफ ब्राउन है। टाइगर ने फजल खान के असले के जहीरों पर सेंट्रल इंटेलिजेंस की रेड के सिलसिले में काम करते हुए उससे पूछा कि इस सब खेल के पीछे असल आदमी कौन है। तो उस ब्राउन ने तुम्हारा नाम लिया, इसलिए उससे पहले कि टाइगर तुम्हारे खिलाफ कोई काम करे तुम टाइगर और इस ब्राउन को जिसने तुम्हारी मुखबरी की है फ़ौरन हलाक करा दो। जयगोर ने कहा, मैंने टाइगर और ब्राउन दोनों के बारे में सुना है, आप बेफिक्र रहें, ये दोनों 2 रोज़ से ज़्यादा जिंदा ना रह सकेंगे। वैसे चीफ, आपकी ताज़ा तीन मालूमात ने मुझे बेहद मुतासर किया। शंकर ने कहा, गुड कमेंट। जयगोर ने कहा, फिर मुस्कुराते हुए उसने रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे। टाइगर ने कार इमरान के फ्लैट के नीचे साइड पर रोकी और फिर नीचे उतरकर उसने कार ला के और सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ वो ऊपर दरवाजे पर पहुंच गया। इमरान से फ़ोन पर वो बात कर चुका था। इमरान ने उसे फ्लैट पर कॉल किया, इसलिए दरवाजे पर जाकर उसने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। थोड़ी देर बाद सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी।
وہ پوچھ رہا تھا کہ دروازے پر کون ہے، تو ٹائیگر نے اپنا نام بتا دیا۔ دروازہ کھلا تو سلیمان سامنے موجود تھا۔ جس میں اسلام دعا کے بعد ٹائیگر آگے بڑھتا ہوا سیٹنگ روم میں داخل ہوا اور عمران سے اسلام دعا کر کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں اب بتاؤ کہ یہ کافرستان کا شنکر کون ہے اور کیا کرتا ہے؟ عمران نے کہا تو ٹائیگر نے 4 سیزن کلب کے براؤن سے کی جانے والی ملاقات، اس سے ہونے والی گفتگو کی تفصیل دہرا دی۔ تو تم اسے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو کہ دارالحکومت میں حساس اسلحہ اکٹھا کر کے یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ ٹائیگر کوئی جواب دیتا سلیمان ٹے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ شکریہ سلیمان۔ ٹائیگر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور سلیمان مسکراتا ہوا واپس چلا گیا۔ بس یہ تو معلوم ہے کہ یہ ہمارے ملک میں فسادات پھیلا کر ملک اور اس کی سلامتی کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس سارے خطے میں اسرائیل اور اقیمے کا بذریعہ کافرستان کنٹرول ہو سکے۔ مسلمانوں کے اس نظریاتی ملک کو جو اہمیت حاصل ہے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ میں تو اس شنکر سے یہ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ اس سازش میں اس کے ساتھ اور کون کون شامل ہے، کیونکہ اتنی بڑی سازش میں صرف ایک آدمی شامل نہیں ہو سکتا۔ ٹائیگر نے بسکٹ اور چائے لیتے ہوئے کہا، خود تو بتا رہے ہو کہ اصل گیم کے پیچھے اسرائیل اور اقیمیہ ہے۔ جس طرح تمہارے سامنے 4 سیزن کلب کے براؤن نے شنکر کا نام لے دیا، اسی طرح شنکر کسی اور کا نام لے دے گا۔ عمران نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، یس بوس، اس طرح ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ مل جائے گا اور ہم اصل لوگوں تک بھی پہنچ جائیں گے۔ ٹائیگر نے جواب دیا، شنکر کے بارے میں جو معلومات تمہارے فون آنے کے بعد میں نے حاصل کی ہیں ان کے مطابق شنکر براہ راست اسرائیلی ایجنٹ ہے۔ تمام بڑی یہودی تنظیموں کے مفادات کا وہ کافرستان میں خیال رکھتا ہے، اس لیے براؤن نے شنکر کا نام لے کر تم پر بہت بڑی مہربانی کی، ورنہ وہ کسی بھی عام اسلحہ اسمگلر کا نام لے سکتا تھا۔ میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا کہ تمہیں بتا سکوں کہ تم نے شنکر سے اسے کسی کافرستانی ساتھی کا نام پوچھ کر اسے ہلاک نہیں کرنا، بلکہ یہودیوں کی اس تنظیم کے بارے میں معلوم کرنا ہے جس کے تحت یہاں پاکستان میں یہ سارا کام ہو رہا ہے، تاکہ اصل لوگوں پر ہاتھ ڈالا جا سکے۔ ورنہ تو ہم اسلحہ پکڑ لیں گے لیکن چند روز بعد یہ دوبارہ اسلحہ اکٹھا کرنا شروع کر دیں گے۔ بین الاقوامی سطح کی سازش میں چھوٹے چھوٹے نقصانات کو نہیں دیکھا جاتا۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے بوس، ویسے میں یہ سمجھا تھا کہ شاید آپ نے اس لیے مجھے بلایا کہ آپ بھی میرے ساتھ کافرستان جانا چاہتے ہیں۔ ٹائیگر نے کہا تو عمران بے احتیاط ہنس پڑا۔ اب تم بچہ ٹائیگر نہیں، جوان ٹائیگر بن چکے ہو، اس لیے اب تمہاری حفاظت کے لیے مجھے تمہارے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اس کمپلیمنٹ کا شکریہ باس، میں آپ کی بات کا خیال رکھوں گا، آپ اجازت دیں، خدا حافظ۔ ٹائیگر نے اٹھ کر سلام کرتے ہوئے کہا، پھر مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ فلیٹ کی سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے ایک سائڈ پر موجود اپنی کار کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اسی چھٹی ہی سے یکلخت الارم بجا دیا۔ اسی لمحے اس کی نظریں سامنے موجود ایک سرخ رنگ کی کار پر پڑیں جس کی سائڈ سیٹ پر بیٹھے ایک آدمی کے ہاتھ میں مشین گن تھی اور اس کا ٹارگٹ ٹائیگر تھا۔ یہ تصویر ایک لمحے کے لیے اس کی نظروں کے سامنے سے گزری تو اسے یکلخت غوطہ مارا اور اپنی کار کی اوٹ لینے کی کوشش گولیوں کا بس اس سے صرف 1.5 انچ کے فاصلے سے گزر گیا۔ ٹائیگر نے غوطہ لگاتے ہی جسم کو بجلی کی سی تیزی سے موڑا اور اس کی اپنی کار کی اوٹ میں جاتا ہوا جسم یکلخت دوسری طرف کو مڑا اور عین اسی لمحے گولیوں کا دوسرا بٹ اسی جسم کو تقریباً چھوتا ہوا نکل گیا، لیکن ٹائیگر اب کار کی اوٹ میں محفوظ ایریا میں پہنچ چکا تھا۔ شاید اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حملہ آوروں نے مزید آگے بڑھ کر حملہ کرنے کے بجائے فرار کا راستہ اپنایا اور کار کی ٹائروں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیں اور پھر سرخ رنگ کی کار بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ٹائیگر نے سر اوپر کو اٹھایا تو وہ سرخ رنگ کی کار اگلے چوک سے مڑ کر بائیں ہاتھ پر جانے والی سڑک پر مڑی اور پھر نظروں سے غائب ہو گئی۔ ارد گرد کی ٹریفک ویسے ہی چلتا رہا کیونکہ یہ سب کچھ آنن فانن محض چند سیکنڈوں میں ہی مکمل ہو گیا۔ شاید فائرنگ کی آواز کے علاوہ اور کوئی بات کسی کی سمجھ میں نہ آئی۔ ٹائیگر نے اپنی کار کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے اپنی کار اسٹارٹ کی، پھر اسے ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ اس کے ذہن میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی کیونکہ اس طرح کھلے عام دلیرانہ حملے کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ جس انداز میں حملہ کیا گیا یہ تو ٹائیگر کی قسمت تھی یا ابھی اس کی زندگی باقی تھی کہ وہ زندہ بچ گیا، ورنہ اس کے بچنے کا 0.1% بھی چانس نہ تھا۔ سیڑھیاں اتر کر اپنی کار کی طرف موڑتے ہوئے اس پر فائر کھول دیا گیا اور یہ صرف اس کی چھٹی ہی سی یا اس کی تربیت کہ اس نے لاشعوری طور پر نہ صرف غوطہ مار دیا بلکہ درمیان میں جسمانی پوزیشن بھی بدل لی۔ وہ مسلسل یہی سوچتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ یہ اس نے ایک لمحے کے ہزاروں حصے کے لیے اس حملہ آور آدمی کو دیکھا اس لیے اس کے ذہن میں نہ آ رہا تھا۔ اس طرح وہ کار کا رجسٹریشن نمبر بھی چیک نہ کر سکا، لیکن کار کی مخصوص سرخ رنگ اور اس کا ماڈل اس کے ذہن میں تھا۔ کار ایک غیر ملکی کمپنی کی تو جس ماڈل کی یہ کار تھی اس ماڈل کی کاریں بھی بہت کم تعداد میں نظر آتی تھیں۔ ٹائیگر یہی سوچتا ہوا آگے ایک سڑک پر مڑا، پھر ایک کار ڈیلر کے بڑے سے شو روم میں مڑ گیا۔ وہاں کاروں کا جیسے سیلاب آیا ہوا تھا، ہر ماڈل، ہر رنگ اور ہر کمپنی کی کار وہاں موجود تھی۔ ٹائیگر نے کار ایک سائڈ پر روکی، پھر نیچے اتر کر وہ بھی سائڈ پر موجود کار ڈیلر آصف کے آفس کی طرف بڑھنے لگا۔ آصف گزشتہ 2 سالوں سے کار ڈیلنگ کا کاروبار کر رہا تھا۔ اسے کاروں کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا۔ آصف کو بھاری جوا کھیلنے کا جنون تھا اور یہ بات بھی ٹھیک تھی کہ وہ اکثر بھاری رقومات بھی جیت جاتا، لیکن بعض اوقات وہ واقعی کلاش بھی ہو جاتا اور ایسے موقعوں پر اسے کلب سے ہی ادھار لینا پڑ جاتا۔
फिर क्लब वालों को जब बर वक्त रकम ना मिलती तो वो सख्त रवैया अपना लेते। एक बार ऐसे ही वक्त टाइगर दरमियान में कूद पड़ा और उसने उन क्लब वालों से आसिफ की जान छुड़वाई। तब से आसिफ की टाइगर के साथ खासी गहरी दोस्ती चली आ रही थी, इसलिए जब भी टाइगर को किसी कार के बारे में मालूमात हासिल करना होती तो वो आसिफ से ही रब्ता करता। और अब भी सुरख रंग की कार उसके जहन में घूम रही थी और वो इसी सिलसिले में आसिफ से बात करने आया था। आसिफ अपने ऑफिस में मौजूद था। उसने उठकर टाइगर का इस्तकबाल किया और फ़ौरन ही उसके लिए मशरूब मंगवाया। आज बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया है आपने, अधेड़ उम्र आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, एक काम से आया हूँ, मुझे कार को ट्रेस करना है। टाइगर ने कहा। कार को? किस कार को? आसिफ ने चौंकते हुए पूछा। गहरे सुरख रंग की कार जिसमें हल्की सी करमिजी रंग की झलक नुमाया है और सुपर एंतो कंपनी का बिल्कुल जदीद और फरारी मॉडल। टाइगर ने जहन पर जोर देते हुए कहा। और कुछ? हाँ, उसकी खसूसी बात उसकी हेडलाइट्स में जो सर्च लाइट्स की तरह चारों तरफ घूमती हैं। टाइगर ने जवाब दिया तो आसिफ ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। उसी लम्हे मुलाजिम ने मशरूब की बोतल ला कर मेज़ पर रख दी, जिसे आसिफ ने उठाकर टाइगर के सामने रख दिया। दारुल हुकूमत में ऐसी सिर्फ 4 कारें हैं जिनमें लाल रंग की 2 कारें और उन दोनों में से भी एक कार सड़कों पर चल रही है, जबकि एक कार मेरे ज़रिए से एक ब्यूरोक्रेट माहाना किराए पर दी गई है, इसलिए वो बहुत कम सड़कों पर नजर आती है। आसिफ ने जवाब देते हुए कहा। जो एक कार सड़क पर चल रही है वो किसके पास है? टाइगर ने मशरूब सिप करते हुए कहा। मेरा नाम तो सामने नहीं आएगा, आसिफ ने कहा। तुम जानते हो कि ऐसा नहीं है, तो फिर कहने की वजह? टाइगर ने नाराज़ होते हुए कहा। नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आदमी जिसके पास ये कार है इंतहाई बाअसर और ताकतवर आदमी है। अगर उसे मालूम हो गया कि मैंने उसकी मुहब्बरी की है तो वो शोरूम समेत मुझे जलाकर राख करा देगा। आसिफ ने कहा। ठीक है, मैं हलफ देता हूँ कि तुम्हारा नाम सामने नहीं आएगा, टाइगर ने कहा। तो फिर सुनो, ब्लू मून क्लब के जनरल मैनेजर और मालिक डान के पास ही गाड़ी और उसका ड्राइवर उसे आम सड़कों पर लिए फिरता है। आसिफ ने जवाब देते हुए कहा। ये डान खुद भी लोगों पर हमले करता है? अरे नहीं, वो ऑफिस में बैठकर हुक्म देता है, उसे खुद ऐसे काम करने की क्या ज़रूरत है? आसिफ ने जवाब देते हुए कहा। ओके, थैंक यू, और अब सब कुछ भूल जाओ।